الجمعة الأولى من رمضان عادة ما تشهد توافدا للمسجد الأقصى المبارك. نشاهد حاليا وصول المصلين رغم القيود التي فرضت على المصلين من الضفة الغربية، والتي تمثلت باشتراط حصول من هم فوق 55 سنة على تصريح خاصة بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، رمضان سے پہلے حماس کے مجاہدین نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم رمضان میں اسرائیل پر مزید حملے کریں گے اور یہ حملے پہلے سے بڑھ کر ہوں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیں گے. فلسطینیوں کا ایک جمع غفیر وہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوگا اور پھر وہاں پر یہودیوں کو پھر ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا. یہی صورتحال ہمیں کل جمعہ کے روز دیکھنے کو ملی کہ تقریباً عرب میڈیا کے مطابق کسی نے 80,000 فلسطینیوں کو کاؤنٹ کیا اور کسی نے 1 لاکھ کے قریب فلسطینیوں کا اعلان کیا کہ 1 لاکھ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی. ان نماز جمعہ کے مناظر وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ مناظر کس قدر وہ خوبصورت ہیں، کس قدر ایمان افروز ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں مسجد اقصیٰ کس طرح نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. فلسطینی مجاہدین اور فلسطینی عوام وہاں کس قدر جوش اور جذبے کے ساتھ آئی ہوئی ہے. مگر آج ہم مسلمان امت ہے کہ ہم فلسطینیوں کا نام لینا تک بھی گوارا نہیں کرتے. ہم ان کے لیے دعائیں کرنا تو دور کی بات ہے. ہم پاکستان کا ہی لے لیں کہ دنیا کی یہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے کہ ایک دفعہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ جب وہ مسجد نبوی میں تھے یا مسجد الحرام میں تھے تو وہاں پر انہیں ایک فلسطینی دیکھنے کو ملا کہ جو دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ تم تو فلسطین کے لیے دعا کرو کہ فلسطین قائم رہے ہمیشہ، مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کرو، مگر تم پاکستان کے لیے کیوں دعائیں کر رہے ہو؟ تم تو پاکستانی ہے بھی نہیں، پھر پاکستان کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر اس نے وہ جملے کہے جو آج بھی ہمیں یاد ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان قائم رہا تو پھر فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، مسجد اقصیٰ بھی پھر قائم رہے گی. مگر آج حالات یہ ہیں کہ آج وہی پاکستان ہے مگر یہاں پر ہم فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. اگر ہم یہاں پر فلسطین کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، اگر پاکستان میں ہونے والے PSL میچ میں آپ فلسطین کا جھنڈا لہراتے ہیں تو پھر آپ کو فوراً اسٹیڈیم سے نکال دیا جائے گا یا آپ سے وہ جھنڈا چھین لیا جائے گا. تو یہ حالات ہیں ہمارے ملکوں کے، یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے، ہم عرب ممالک میں رہتے ہوئے بھی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. مگر فلسطینیوں کا جوش اور جذبہ یہ ہے کہ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ صرف اپنا ایمان دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. چاہے پوری دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اتنی بارود کی بارش کے بعد بھی، اتنے زیادہ حملوں کے بعد بھی، اتنی زیادہ شہادتوں کے بعد بھی، اتنی زیادہ تدفین کے بعد بھی، زخمیوں کے بعد بھی ہسپتالوں کو اڑا دیا گیا، زخمیوں کو سکون نہ ملا، زخمیوں کو علاج نہ ملا تو وہ زخموں سے تڑپ کر مر گئے. اس کے باوجود کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے دیکھا. مگر ان سب کے باوجود کل کا روز ایمان افروز منظر، صرف کل کا روز ہی نہیں، جب سے رمضان شروع ہوا ہے تب سے ہر روز نماز تراویح میں ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. مگر کل رمضان کا پہلا جمعہ تھا تو گویا پورا فلسطین ہی وہ جمعے کے لیے فلسطین مسجد اقصیٰ پہنچ چکا تھا. تو یہ مناظر، یہ تصاویر یہ گزشتہ روز کی ہیں کہ یہ جس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح جوش اور جذبے کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کا یہی جذبہ ہمیشہ قائم رکھے اور فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے رہیں. اسی طرح شہادتیں ان کی اگر پیش ہوتی ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تو اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور ان کو یہودیوں سے، غاصبوں سے اور اس مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے، غاصبوں سے رہائی، آزادی نصیب فرمائے اور مسجد اقصیٰ آزاد ہو. کوئی عمر آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے جو آ کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے. آمین ثم آمین.